السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے رمضان المبارک کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس مہینے کی کئی خصوصیات ہیں، جس میں سے مسلمانوں کے لیے جو اس مہینے کی بھلائی ہے، مسلمانوں کے لیے تو یہ جو مہینہ آنے والا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت والا، خوشیوں والا مہینہ ہے، لیکن اسی کے برعکس جو منافقین ہیں، ان کے لیے اس مہینے سے بڑھ کر برا مہینہ کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما مر بالمسلمین خیر لهم شہر خیر لهم منہ، کہ مسلمانوں کے لیے اس مہینے کے اندر جو خیر و بھلائی ہے، اس سے بڑھ کر ان کے لیے بہتر مہینہ اور کوئی نہیں ہے۔ ولا مر بالمنافقین شہر شر لهم منہ، اور منافقین کے لیے اس مہینے سے بڑھ کر اور کوئی مہینہ برا نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے خیر والا مہینہ ہے اور منافقین کے لیے برا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے جتنی ممکن حد تک ہو سکے کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی، غلط کاموں سے بچنے کی، جھوٹ سے بچنے کی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بازاروں میں، مارکیٹوں میں یہ الفاظ بولا جاتا ہے، اگر کوئی شخص کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کوئی غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، کہتا ہے یار رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کچھ تو شرم کرو، کم از کم اس کے اندر تو باز آ جاؤ۔ تو اسی طرح اگر کوئی گناہ والا معاملہ ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہر قسم کے گناہ سے بچوں، اور اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، جو کہ باقی مہینوں میں اس کے لیے سارا کچھ حلال ہے، وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، جس ٹائم مرضی وہ کچھ کھا لے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے مہینے میں بھوکا بھی رہتا ہے، بغیر کچھ کھائے، بہت زیادہ دل بھی کر رہا ہو، منہ میں پانی آ رہا ہو چیزیں دیکھ کے، لیکن وہ کچھ کھاتا نہیں ہے۔ بے شک اکیلا میں ہو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اگر میں کچھ کھاؤ پیوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا مجھے بہت زیادہ گناہ ہوگا۔ یہ ایک مسلمان کی فطرت ہے۔ اور منافقین، اب ان کے لیے مہینہ برا کیوں ہے اور سب سے مشکل ترین مہینہ ان کے لیے، اب وہ کیوں؟ منافق کسے کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، جو اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، باہر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن وہ مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی کہ نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو ہم منافق کہتے ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے جو تھے جن کے اوپر مکمل صورت بھی ہے اذا جاءک المنافقون، تب بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں،
ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن جب کافروں کے پاس جاتے تو ان کو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ۔ یہی جو منافق ہے۔ اب ان کے لیے برا مہینہ اس لحاظ سے ہے کہ اب اس میں ان کو مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھنے پڑتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کو روزے رکھنے پڑتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ اب اس سے کوئی کہہ دے نا کہ مجھے لگتا ہے تم کچھ کھا کے آئے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میری زبان چیک کر لو، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا، میں صبح سے بھوکا پیاسا ہوں، روزے میں ہوں۔ اور وہ اندر سے کہتا ہے کہ یار یہ بڑا مشکل ہے یہ کام، روزہ رکھنا بغیر کچھ کھائے پیے، تو پھر وہ کوشش بھی کر لیتا ہے۔ ایسا انسان، ایسا منافق جس کو اللہ رب العزت نے بھی منافق کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافق کہا ہے، ایسا شخص جو ہے وہ اکیلے میں کچھ کھا پی بھی لیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اس کو نہیں پرواہ، وہ کچھ کھا پی بھی لیتا ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کے لیے سب سے برا مہینہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں۔ تو لیکن جو مسلمان ہیں ان کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین مہینہ یہ ہے، شہر خیر اللہ، جو عربی گرامر میں عربی کے لحاظ سے جو خیر کا لفظ ہے یہ بہت ہی اونچے درجے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی اونچے درجے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بہت ہی بہتر ہے اس شخص کے لیے مہینہ۔ تو اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ جتنی حد تک کوشش ہو سکے مسلمان ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، حفظ نہیں ناظرہ پڑھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، تو الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی یہ بھی توفیق دی ہے کہ ہم خوش باش ہو کے اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، زندگی دی، تو انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں کو خیر کہا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، جس طرح میں ہر درس کے آخر میں یہ لازمی بات کہتا ہوں کہ نیت ابھی سے ہی کر لیں کہ اگر رمضان آنے والا ہے اس کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کر دیں۔ باقی ہم تیاریاں ماشاءاللہ شروع کر دیتے ہیں کہ آرڈر کیے جا رہے ہیں، کبھی رول پٹی کے، سموسہ پٹی کے، اور تیاریاں وغیرہ اس طرح کی جو ہم نے شروع کر دی ہیں، لیکن اپنے اعمال کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ دن کچھ بھی نہیں رہ گئے پیچھے، اپنے اعمال کی تیاریاں بھی جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس تیاریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزوں کا ثواب دینا شروع کر دینا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔